السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اردو لازمی نویں جماعت کا سر سید احمد خان کی تحریر پڑھ رہے ہیں امید کی خوشی۔ اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے سوال و جواب کریں گے۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی امید، تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں، تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے: سو رے میرے بچے سو رے، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رے، اے میرے دل کی کونپل سو رے، بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے۔ سو رے میرے بچے سو رے، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور میرے بچے سو رے، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی۔ سو رے میرے بچے سو رے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رے، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے؟ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی۔ سو رے میرے بچے سو رے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رے، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ اور اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رے میرے بچے سو رے، سو رے میرے بالے سو رے۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ غوغا بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا، پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و مدد، بے یار و دیار، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے، بڈھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ بے گناہ قیدی تھے
اور جو ہے ان کو قید رکھا گیا تھا جہاں وہ ان لوگوں کو جانتے نہیں تھے، وہ لوگ انہیں جانتے نہیں تھے۔ اس کو قصے کی طرف اشارہ ہے، لیکن ان سب میں امید، یعنی انسان پر کتنے ہی کٹھن واقعات، کٹھن حالات کیوں نہ آ جائیں، ایک امید ایسی چیز ہے جو اس کو لمحے بھر کو خوشی محسوس کراتی ہے اور اسے جو ہے وہ نا امیدی کے اندھیرے سے باہر نکالتی ہے۔ مصنف نے، اب سوال ہے کہ مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا؟ کہا جاتا ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ مصنف نے بھی اسی محاورے کے تحت امید کو خوشی قرار دیا کہ امید کی وجہ سے انسان برے حالات میں بھی ایک خوشی سے محسوس کرتا ہے۔ ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ یہ کافی طویل لوری ہے، تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہاں سے کہاں تک لکھی جائے گی۔ یہ سو رہے میرے بچے سو رہے، یہ صفحہ نمبر 19 پر ہے اور صفحہ نمبر 20 پہ جا کر ختم ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 20 پہ آ کے یہ یہاں پر ختم ہوتی ہے جہاں پیراگراف ختم ہوتا ہے پہلا۔ اب اگلا سوال ہے، بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ بے گناہ قیدی جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور وہ رنجیدہ اس لیے تھے کہ ان کے والد ضعیف تھے یونس علیہ السلام، اور ان کے بھائیوں نے انہیں جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا تھا۔ وہ اپنے وطن کو، اپنے بھائیوں کو یاد کر کے اور اپنے والد کو یاد کر کے پریشان تھے اور قید میں پڑے ہوئے تھے، اس لیے، اور قید میں بھی ان پر الزام دھر کے ڈالا گیا تھا۔ امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ امید جو ہے وہ ہماری زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہے۔ انتہائی برے حالات، کٹھن حالات میں بھی امید ہی ایک ایسی کیفیت ہے جو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ خوشیوں کی طرف گامزن کرتی ہے۔ آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ ہمارے والدین کی یہ امید کہ ہم نیک اور گناہوں سے پاک اور بھلائی پر مشتمل زندگی گزاریں، تو ایسی زندگی، اور اللہ کی ہر حکم کو مانیں، انسانوں کے حقوق ادا کریں، تو یہ امید جو ہے ہمارے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اس کے بعد جملے آ جاتے ہیں۔ اب جملے بناتے ہیں۔ محنت کا پھل، قدرت کا نظام ہے کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ آتش محبت، بچے کا رونا ماں کی آتش محبت کو اور بھڑکا دیتا ہے۔ درد کی دوا، اچھی امیدیں ہی انسان کے درد کی دوا ثابت ہوتی ہیں۔ خوش الحان، صبح سویرے خوش الحان پرندوں کی چہچہاہٹ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ بے ریا خیال، بچے بے ریا خیال کے مالک ہوتے ہیں، یعنی ان میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کٹھن گھڑی، میری والدہ کی بیماری کا دور میرے لیے زندگی کی کٹھن گھڑی محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہے سوال نمبر 6، درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کیجیے۔ اسلم نے چائے پی لی، تو اسلم جو ہے وہ اسم ہے اور چائے بھی اسم ہے اور فعل ہے پینا اور حرف ہے نے۔ حامد کتاب پڑھ رہا ہے، اسم ہے حامد اور کتاب، پڑھنا جو ہے وہ فعل ہے پڑھ رہا، اور اس میں جو ہے حرف نہیں ہے۔ وہ کراچی میں رہتی ہے، وہ جو ہے وہ اسم ہے، کراچی بھی اسم ہے، اور رہنا جو ہے وہ فعل ہے اور حرف اس میں ہے میں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔